تو حضرات ہماری جو بات چل رہی ہے، ہم نے جو آپ کو بات بتائی وہ یہ بات بتائی کہ ہم نے جو آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو 3 باتیں بتائیں گے۔ نمبر 1، ہم آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ محرم بازی کے ذریعے سے ہمارے سماج میں کتنی ہزار برائیاں جنم لے رہی ہیں، اور نمبر 2، ہم آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ محرم بازی کے ذریعے سے ہمارے قوم مسلم کا، غریبوں کا، یتیموں کا، بے سہاروں کا، مزدوروں کا کس طریقے سے خون چوسا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہندوستان کی حکومت، ہندوستانیوں کی صورت میں بدیشی ہیں، لٹیرے ہیں، وہ اتنا خون نہیں چوستے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمارے ہندوستان کے یہ دھارمک استل پہ رہنے والے، یہ دھرم گرو، یہ پیرزادے، یہ سید زادے ہمارے ہندوستان کے غریب واسیوں کا، نواسیوں کا یہ خون چوستے ہیں۔ اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر جتنی بھی یہ جہالت موجود ہے، جتنی بھی خرافات موجود ہے، اس سب کی وجہ یہ پیرزادے ہیں۔ حضرات تو دیکھیے، ہم نے آپ کو اس نمبر 1 پہ جو سب سے پہلی بات تھی کہ محرم بازی کے ذریعے سے ہمارے سماج میں کتنی ہزار برائیاں جنم لے رہی ہیں، وہ ہم نے آپ کو بات بتا دی۔ اب ہم آپ کو دوسری بات یہ بتاتے ہیں کہ محرم بازی کے ذریعے سے ہمارے سماج کے اندر کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، آپ اس کی کلپنا نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے ذہن اس بات سے، آپ کا ذہن اس بات سے بالکل ہی دور ہے، ذہن اور فکر، آپ کا نظریہ اس بات سے بالکل کوسوں دور ہے کہ ہمارے قوم مسلم کے اندر، ہمارے سماج کے اندر بھی اتنا بڑا نقصان ہوتا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ نے یہ باتیں کہیں بھی نہیں سنی ہوں گی جو ہم آپ کو بات بتائیں گے۔ تو دیکھیے حضرات، ہم نے آپ کو یہ بات بتائی کہ محرم بازی کے ذریعے سے ہمارے سماج کے اندر ایک برائی نے جنم نہیں لیا، 2 برائی نے جنم نہیں لیا، 3 برائیوں نے جنم نہیں لیا، بلکہ کئی ہزار برائیاں جنم لے چکی ہیں۔ حضرات، اب ہم آپ کو بات بتائیں گے محرم بازی کے ذریعے سے ہمارے سماج کے اندر کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے سماج کے اندر محرم بازی کے ذریعے سے کتنی خرافات پیدا ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے حضرات، یہ محرم بازی کا سلسلہ 1 صدی سے نہیں، 2 صدیوں سے نہیں، یہ کم از کم 5 صدیوں سے ریگولر طریقے سے، کنٹینیو طریقے سے ہمارے قوم مسلم کے اندر یہ منایا جا رہا ہے، یہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ پہلے رسم غیروں میں تھی، شیعوں میں تھی، اہل تشیع میں تھی، اور اس کا جو پہلی صدی کے، جو 13ویں صدی کے جو علماء تھے انہوں نے بھی اس کا رد کیا، 14ویں صدی کے جو علماء تھے انہوں نے بھی رد کیا، اور 15ویں صدی کے جو علماء ہیں وہ بھی رد کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی برائی یہ قوم مسلم میں، اور جب سے اہل تشیع نے جنم لیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ برائی نے اپنی جڑیں مضبوط کرتی رہی، مگر وجہ کیا ہے کہ یہ برائی ختم نہیں ہو پا رہی ہے۔ حضرات تو دیکھیے، ہم آپ کو وجہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج 500 صدیوں میں نہیں بلکہ 1 سال کا ہم آپ کو وائر ڈاٹا بتائیں گے کہ 1 سال میں ہمارا قوم مسلم کا محرم بازی کے ذریعے سے، عرس بازی کے ذریعے سے کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے، دیکھیے میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اے قوم کے لوگوں، اے قوم کے یووا، تمہارے اوپر تو پورا بھوش ٹکا ہوا تھا، تم ہی ہمارا مستقبل تھے، تم ہی مذہب اسلام کے ماننے والے تھے، تم اسلامی کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے تھے۔ حضرات
ایک ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے رشی منی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی بھی قوم کو ختم کرنا ہے تو پہلے اس کی زبان کو ختم کر دو، جب اس کی زبان ختم ہو جائے گی تو پھر اس کا اتہاس ختم ہو جائے گا، اور جب اس کا ماضی ختم ہو جائے گا، جب اس کا اتہاس ختم ہو جائے گا تو پھر وہ قوم خود ہی ختم ہو جائے گی۔ حضرات، ہمارے ہندوستان کے جو رشی منی ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کسی بھی قوم کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان کو بدل دو، اور پھر زبان کے بعد میں اس کے اتہاس کو بدل دو، اور پھر اس کے اتہاس کے بعد میں اس کے سماج کی ساری رسمیں بدل دو، اور پھر رسم بدلنے کے بعد میں وہ قوم خود ہی بدل جائے گی۔ حضرات، آج قوم مسلم کی دیکھو، آج زبان بدل رہی ہے۔ زبان قوم مسلم کی آپ جانتے ہو اسلامی زبان کیا ہے؟ عربی زبان ہے، اور اس کی عربی زبان کی جو نائب زبان ہے وہ فارسی ہے، اور پھر اس کی نائب ہے وہ اردو ہے۔ اردو کا رسم الخط فارسی سے ملتا ہوا ہے، فارسی کا رسم الخط عربی سے ملتا ہوا ہے، یعنی سب سے بڑی زبان انٹرنیشنل طریقے پہ بولنے والی عربی ہے، اور اس کے بعد میں فارسی ہے، اور اس کے بعد میں تیسرے نمبر پہ اردو ہے۔ لیکن حضرات، آہستہ 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 سے ہندوستان سے اردو ختم کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر جتنے بھی شعراء گزرے ہیں وہ سب اردو ادب کے شعراء ہیں، وہ فارسی ادب کے شعراء ہیں، یا وہ جو ہے ملک عرب کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے شعراء ہیں وہ عربی ادب کے شعراء ہیں حضرات۔ لیکن ہندوستان سے اردو کو ختم کیا جا رہا ہے، ہندوستان سے فارسی کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان ہی سے نہیں بلکہ پوری دنیا انسانیت سے پورے ایشیا سے، ملک فارس سے ایشیا کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھو، آپ کہیں گے عبد المصطفیٰ کیسی بات کر رہے ہو کہ اہل سنت والجماعت کا خاتمہ ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں، آپ کہیں گے یہ مسجدیں جب تک موجود ہیں، جب تک مزار موجود ہیں، جب تک مسجدیں موجود ہیں، جب تک مدارس موجود ہیں، اہل سنت والجماعت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں میرے بھائیوں، تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جب تین چیزیں بدل جائیں گی اہل سنت والجماعت خود ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے وہ بتاؤ کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر ایک ہے زبان بدل دو۔ نمبر رشی منی نے نہیں بلکہ پوری دنیا کے سائنسدانوں نے، حکمت دانوں نے، دانشوروں نے یہ مان لیا ہے۔ نمبر ایک ہے زبان بدل دو۔ جب زبان بدل جائے گی، جب اس کی سنسکرتی بدل جائے گی، اور جب زبان بدلے گی تو اتہاس بدلے گا، اتہاس بدلے گا تو سنسکرتی بدلے گی، اور جب سنسکرتی چیزیں جو ہیں جب وہ بدل جائیں گی تو قوم مسلم کو بدلنا بہت آسان ہو جائے گا۔ جب قوم مسلم اپنے بزرگان دین کے طریقے سے ہٹے گی تو اس کو پھر مارنا آسان ہو جائے گا۔ حضرات، 500 صدیوں میں یہی ہوا ہے۔ سب سے پہلے قوم مسلم کی زبان کو ختم کیا گیا، پھر زبان کے بعد اتہاس کو اس کو پلٹا گیا، اور پھر اتہاس کے بعد میں پھر اس کی جو سانسکرتی تھی، جو اس کی کھانے کا طریقہ تھا، پہننے کا طریقہ تھا، چلنے کا طریقہ تھا، وہ سب کو ختم کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد میں قوم مسلم کو ختم کرنا آسان ہو رہا ہے۔ رسیا کے اندر مسلمان مارے جا رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پورے یورپ سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش ہے، کئی ملکوں سے، اسپین سے اور مسجد قرطبہ سے جہاں اذان بلند ہوتی تھی وہاں پر آج میرے بھائیو گھنٹہ نہیں بلکہ وہاں پر آج یہودیوں کا قبضہ ہے، وہاں پر عیسائیوں کا قبضہ ہے۔ آج رسیا کے اندر دیکھ لو، 70 سال ہو گئے فلسطین پہ ظلم ہوتے ہوئے، تشدد ہوتے ہوئے، صرف کس کی وجہ سے؟ ملک عرب کی وجہ سے۔ حضرات، آج برما کے اندر مسلمان مارے گئے، چیونٹی کی طرح مارے گئے، کیڑے مکوڑوں کی طرح مارے گئے، لیکن پوری دنیا سے آواز اٹھانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ہاں پیدا ہوا ہے تو وہ مصطفیٰ کمال کے بعد میں، اتا ترک کے بعد میں، اس ظالم کے بعد میں، اس طیب اردوغان جیسے ایک بہادر سپہ سالار پیدا ہوا ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، ہم یہاں پر رہتے ہیں، ہمارا پڑوسی ملک برما ہے، ہماری ڈر، ہمارا خوف ایک ذرہ برابر برما میں نہیں ہے، پاکستان کا ایک ذرہ کے برابر بھی خوف پوری قوم مسلم کے اندر، پوری سوسائٹی کے اندر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قوم مسلم کے جو سپہ سالار ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم قائد اعظم بنیں گے، جس نمبر 1 پہ جو دعویٰ کرتا ہے سعودی عربیہ، وہ سب سے بڑا میرے بھائیوں دوغلاپن دکھاتا ہے، وہ سب سے بڑا دلہ ہے مسلمانوں کا، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ پاکستان ہے، اور وہ پاکستان بھی میرے بھائیوں مسلمانوں کی ہڈیوں کی قیمتیں کھا لیتا ہے، مسلمانوں کے کفن کو بیچنے والا ہے،
مسلمانوں کے دفن کو بیچنے والا ہے, مسلمانوں کے نام کو بیچنے والا ہے. میرے بھائیو, کس پہ تم بھروسہ کرنے والے ہو؟ ہاں, اگر کوئی مسلمانوں کی سپہ سالار رہی ہے, مسلمانوں کی قائد اعظم رہی ہے, 1 سال نہیں 1000 سال تک رہی, تو جانتے ہو وہ کون سی حکومت ہے؟ وہ ہے خلافت عثمانیہ. خلافت عثمانیہ 1 سال تک سپر پاور نہیں, 2 سال تک نہیں, 3 سال تک نہیں, بلکہ 600 سال تک ریگولر طریقے سے خلافت عباسیہ کو ختم ہونے کے بعد میں خلافت عثمانیہ ریگولر طریقے سے رہی تھی. حضرات, کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ طاقت سپر پاور رہی تو رہی کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ترکیوں کے اندر جو لہو تھا وہ بھڑکتا تھا غلام رسول کے لیے, وہ بھڑکتا تھا قوم مسلم کے لیے, وہ بھڑکتا تھا نوجوانوں کے لیے. لیکن حضرات, افسوس صد افسوس, آج قوم مسلم کا جو بھی قائد اعظم بننے والے ہیں ان کا دل تو دھڑکتا ہے وہ یورپ کے لیے دھڑکتا ہے. حضرات, جو قوم یورپ کو, جو سعودی عربیہ میں جو حکومت نے جنم لیا ہے, اس حکومت کو جنم دینے والا کوئی سعودی عربیہ کا انسان نہیں ہے, وہ یورپ ہی کا بادشاہ تھا, یورپ ہی کا تاناشاہ تھا, یورپ ہی کا ایک اسٹوڈنٹ تھا آکسفورڈ کمپنی کا, آکسفورڈ یہ جو ہے یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ایک ویکتی تھا جس نے پوری خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا تھا. جو آج سعودی عربیہ جو بنا ہوا ہے, سعودی عربیہ کے اندر جو دھن دولت, جو سیکت عرب امارات, مڈل ایسٹ میں جتنی بھی یہ کنٹری بنی ہے اور جتنی بھی یہ حکومت بنی ہے, ملک بنے ہیں, صرف یورپ کی دین ہے. یورپ نے ورلڈ وار میں, یعنی ورلڈ وار میں, اس میں سب سے زیادہ خلافت عثمانیہ کو نقصان ہوا. اور مصطفیٰ کمال نے پھر یہ کہہ دیا کہ ہاں, ہم سیکولر دیش بنانے کو تیار ہیں, ہم اپنی کنٹری کو سیکولر دیش بنانے کو تیار ہیں. تو حضرات, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں, ترکی سپر پاور بن سکتا ہے. ترکی کی تاریخ رہی ہے, ترکی کے ایک فاتح اعظم نہیں, کئی شیخ فاتح محمد فاتح اعظم بنے ہیں. وہاں پر عثمان غازی جیسے پیدا ہوئے ہیں, اسی نسل میں ایک مصطفیٰ کمال ترک جیسے نہیں بلکہ ارطغرل غازی جیسے پیدا ہوئے ہیں. وہاں بہت زیادہ پاسا پیدا ہوئے ہیں. تو حضرات, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پہلے ضروری یہ ہے کہ مسلمانوں کی زبان کو بدلو, اور پھر زبان کو بدلنے کے بعد میں ان کے اتہاس کو بدلو, اتہاس کے بدلنے کے بعد ان سے سنسکرتی کو بدلو, اور سنسکرتی کو بدلنے کے بعد میں ان کو ختم کر دو. حضرات, روس کے اندر مسلمان مارے گئے, فلسطین کے اندر مسلمان مارے گئے, رسیا کے اندر مسلمان مارے گئے, پوری دنیا کے اندر مسلمان کیڑے مکوڑوں کی طرح مارے جا رہے ہیں, لیکن ایک آواز نہیں گونج رہی جو ان کے خلاف اٹھے. ان دشمنان اسلام کے جو باغیان اسلام کے خلاف اٹھے, ہاں اٹھتی ہے تو وہ ترکی سے اٹھتی ہے, ہاں وہ اٹھتی ہے تو چچنیا سے اٹھتی ہے, ہاں وہ اٹھتی ہے تو ایک جو ہے ایران سے اٹھتی ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو جو سپر پاور کہلانے والا ہے, وہ جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کا قائد اعظم ہوں, مجھ کو مسلمانوں کا قائد اعظم مانو, یعنی سلمان بن عبد العزیز, جس کی امی سعود یہودی ہیں, جس کے نانا یہودی ہیں, جس کے نانی یہودی ہیں, جس کا پورا خاندان یہودی ہے, جس کے سعودی عربیہ نے عبد الوہاب ظالم نے کی حکومت نے اگر جنم لیا ہے تو یورپ کی بنا پر لیا ہے. تو حضرات, پھر میں آپ کو پھر بتاؤں گا. لیکن میرے بھائیوں, ہمارے ہندوستان, ہم اپنے بر صغیر کی بات کرتے ہیں, ہمیں نہیں مطلب ہے مڈل ایسٹ سے, ہمیں مطلب نہیں ہے بر صغیر, ہمیں پوری ایشیا سے, ہمیں مطلب ہے ہندوستان سے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستہ ہمارا. حضرات, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے. سب سے پہلے مسلمانوں کی زبان بدلو. مسلمانوں کی زبان بدل چکی ہے. حضرات, آج ہمارے ہندوستان کے اندر جتنے بھی اسلامی مدارس ہیں, جتنی بھی اسلامی یونیورسٹیاں ہیں, چاہے وہ اسلامی کی کلچر کے طریقے پہ اسلامی عربی یونیورسٹیاں ہوں, مدارس اسلامیہ ہوں یا پھر کالج ہوں, تو حضرات, ان سب کی زبان وہاں پر ترجیح تو دی جا رہی ہے, وہ انگریزی کو دی جا رہی ہے. وہاں پر ترجیح جس زبان کو دی جا رہی ہے, وہاں پر ہر چیز میں انگریزی شامل ہے. حضرات, انگریزی کو اگر تم نے اپنا لیا تو تمہارا اتہاس ختم ہو جائے گا. جب تمہارا اتہاس ختم ہو جائے گا تو تمہاری سنسکرتی, تمہاری تہذیب ختم ہو جائے گی, اور جب تمہاری تہذیب ختم ہو جائے گی تو تم کو برما میں ماننے میں بہت آسانی ہو جائے گی, تم کو فلسطین میں ماننے میں بہت آسانی ہو جائے گی, تم کو رسیا میں ختم کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. روس سے تو تم ختم ہو ہی چکے ہو. حضرات, انگلینڈ سے تم ختم ہو ہی چکے ہو. تو حضرات, کہنے کا مطلب یہ ہے, اے میرے قوم کے نوجوانوں, تم اپنی زبان کو بدلو, اپنی زبان کو مت بدلو, اپنے اتہاس کو مت بدلو, اپنے
اپنے संस्कृति को, तहजीब को मत बदलो। हजरात, आज एक स्टेशन पे, एक प्लेटफॉर्म पे एक नौजवान खड़ा है और उस नौजवान की पहचान ये नहीं हो पाती है कि ये मोहम्मद है या फिर ये कोई किसी राम का भगत है या रहीम का भगत है। ये पहचान खत्म किसने की है मेरे भाई? यूरोप ने खत्म कर दी है। 500 साल की मेहनत हुई है, ये पूरी दुनिया से मुसलमान खत्म होने की वो साजिश कामयाब हो चुकी है। हजरात, कहने का मतलब ये है, आज हमने खुद अपनी संस्कृति को खत्म कर दिया, अपनी जुबान को खत्म कर दिया। हजरात देखिए, हमारे पास में जो इतिहास है वो हमारा इतिहास नहीं है। हमको आज रद्दो बदल करके हमारा इतिहास बताया जाता है। आज कौम मुस्लिम को ये बताया जाता है कि देखो, मुहर्रम बाजी करो, चिहिल्लुम बाजी करो, ये तुम्हारा शिआर है। एक जालिम का बच्चा सूर की औलाद ये कह रहा था, देखो कुरान में आया है, शिआर है, शायर इस्लाम है, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। ये अल्लाह का शिआर है। हजरात देखिए, ये अल्लाह का शिआर बता दिया। जालिमों, मैं तुम्हारे सबकी खबर लूंगा, मैं दलील पे दलील दूंगा, लेकिन मैं पहले ये बता देना चाहता हूं कि मुहर्रम बाजी के जरिए से कितना नुकसान हुआ है कौम मुस्लिम का। तो हजरात, कहने का मतलब ये है कि हमारे कौम के नौजवान बहक चुके हैं। हजरात, कौम का मुस्तकबिल बह चुका है। हजरात, कौम के मुस्तकबिल, यही तो हमारा मुस्तकबिल था जो नौजवान बह चुके हैं कि नौजवानों के सामने जब मुहर्रम बाजी होती है तो वहां पर शराब पीने के लिए नौजवान बैठ जाता है, जब चिहिल्लुम बाजी होती है ढोल बजाने के लिए बैठ जाता है, जब चिहिल्लुम बाजी होती है तो नाचने के लिए बैठता है। यही तो नौजवान है, यही तो है 500 साल की मेहनत जो यूरोप ने करी थी। और यूरोप ने उनके तहजीब को बदल दिया, उनकी संस्कृति को बदल दिया, उनके इतिहास को बदल दिया। और यूरोप का हाथ जो सबसे ज्यादा एक नंबर पर दिया है वो सऊदी अरबिया ने दिया है। दूसरे नंबर पे जो यूरोप का सबसे ज्यादा हाथ जो दिया है वो हिंदुस्तान की एक गुलामी, मैं हिंदुस्तान की या आरएसएस की हुकूमत कहूं या बीजेपी की हुकूमत कहूं या ब्राह्मण जात कहूं, मनुवाद कहूं, इसने सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है। हजरात, दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा, तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है वो हमारे हिंदुस्तान के ये बिके हुए, ये टट्टू, ये गद्दी नशी, ये लड़की नशी, औरत नशी है, इन्होंने दिया है। हजरात, यूरोप का साथ दिया है मजहब इस्लाम को खत्म करने में। आज ये कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हमारा बहुत बड़ा एहसान है, हमने बर्रे सगीर में मुसलमानों को बचाया है, हमने बर्रे सगीर मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाई है। मैं कहना चाहता हूं, कौन सी ऐसी खानकाह से आवाज है जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए उठी है? नहीं, मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया इन फकीरों ने, इन सूफियों ने, इन गद्दी नशों ने जो है खिलाफत उस्मानिया को खत्म होने के बाद में इन्होंने खत्म करके रख दिया है। हजरात, कोई एक ऐसी आवाज नहीं उठती है खानकाहियों से, खानकाही से, किसी भी खानकाह से जो हमारे मजहब इस्लाम के तरफदारी में हो, मजहब इस्लाम के बारे में हो। नहीं, हर तरफ से मजहब इस्लाम को नुकसान पहुंचा जा रहा है, अहले सुन्नत वल जमात को नुकसान पहुंच रहा है। और सब